بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اپنے گھر پر غور کرتے ہیں، اپنے پڑوس پر غور کرتے ہیں اور اپنے ماحول پر غور کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، دنیاوی وسائل اور اسباب جمع کرنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی اسباب، دنیاوی معلومات، دنیا، پیسہ، دولت جمع کرنے کے پیچھے اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ نہ تو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کے دین کی فکر ہوتی ہے۔ مسجدوں میں پکارا جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی دنیاوی ہوس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے مال سے تعلق رکھنے کو منع نہیں کیا ہے، لیکن مال کی محبت سے ضرور روکا ہے۔ مال کی محبت میں انسان اس قدر اندھا ہو جائے کہ نہ اس کو اللہ، نہ اللہ کے رسول، نہ اس کو دین اسلام کا پتہ چلے، نہ اس کو اپنی ذات کا پتہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جتنا بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کبھی اللہ نے قرآن مجید میں کبھی بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگو یا کماؤ یا دنیا کو حاصل کرو، جمع کرو، اس طرح کا کوئی قرآن نے تصور نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، جتنا ہے تھوڑا سا ہے تھوڑا خرچ کرو، زیادہ ہے زیادہ خرچ کرو۔ خرچ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کی محبت تمہارے دل کے اندر گھر کر جائے اور تم اسی کے ہی ہو کر رہ جاؤ۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس دنیا داری میں اتنے ملوث نہ ہو جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ۔ مال حاصل کرو، مال جمع کرو، لیکن ضرورت کی حد تک۔ ہم دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہم ضروریات سے زیادہ ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ میں جب مر جاؤں تو اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔ بے اولاد کا ذمہ میرا تو نہیں ہے، ان کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ مجھے جو کہا گیا ہے وہ کہا گیا کہ خرچ کرو، جتنا بھی ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور وہ مال اور جائیداد جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، حقیقت میں انسان کی ملکیت وہی ہوتی ہے۔ جو چیز جمع کر کے رکھا، جمع کر کے بنایا، یہ دوسروں کی ملکیت ہوتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو دوسرے اس ملکیت پر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس عیاشی کا وبال اور گناہ اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے جمع کر کر کے رکھا، جس نے کما کما کر کے جمع کیا، سارا وبال اس شخص کے اوپر ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت کے بعد اگر خرچ کرنا بھی چاہو تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ موت کے بعد اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ کے۔ اس وقت پھر انسان کیا کہے گا؟ اس وقت کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت تو دی ہوتی، فاصدق واکن من الصالحین، میں آپ کے دین کی تصدیق کرتا، میں نیک بن جاتا، مجھے تھوڑی سی تو مہلت دی ہوتی کہ میں نمازیں بھی پڑھ لیتا، میں روزے بھی رکھ لیتا، میں صدقات خیرات بھی کر لیتا، اتنا سارا کچھ میں نے جمع کیا، مجھے تھوڑا سا وارن تو کر دیتے، مجھے تھوڑی سی ایک وقت سے پہلے تھوڑا سا اشارہ تو دے دیتے۔ فاصدق واکن من الصالحین،
اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو اطلاع کرتا رہے اور کسی کو وارننگ دیتا رہے. پہلے سے پتہ ہے، پہلے سے معلوم ہے، ہر چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور یہاں تک بتایا ہوا ہے کہ موت آئے گی اور اچانک موت آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، وارننگ نہیں ہوگی. 10 دن 20 دن 1 مہینہ 6 مہینے پہلے کسی کو اطلاع نہیں ہوگی. جب تک زندگی ہے اس موت کی تیاری کریں، اور اس موت کے لیے جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. خرچ کرنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے، صدقات ہوں، خیرات ہوں، یا فرائض ہوں جیسے زکوٰۃ ہے، کسی غریب اور مسکین کو دینا ہے. یہ خرچ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار راہیں رکھی ہیں. خرچ کریں، اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کے دروازے ہمارے اوپر کھولے.